بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت دیر بعد ہمارا انٹریکشن ہو رہا ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ بلایا گیا اور میں آپ کو اپنا سی کا اجلاس کا جو ہائیبریڈ اجلاس تھا اور ہمارا ملک بھر کے نمائندے جو ہے زیادہ تر آن لائن سے اس پہ شریک تھے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو گو تھرو ہمارا سی کا میٹنگ کے جو فیصلے ہیں، جو اسٹیٹمنٹس ہیں، آپ کے سامنے ملک کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے جو آج کراچی میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ہمارا سی کے اجلاس کا ابتدا اسی واقعہ کے بارے میں ہوا تھا اور چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کو اس دہشت گردی کی واقعہ کے بارے میں بریف بھی کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اس دہشت گردی کے واقعہ کو کنڈیم بھی کیا ہے. ویو کنڈیمڈ اٹ ان دا اسٹرانگسٹ پاسبل ورڈز. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ پاکستان کے وفاق پہ حملہ ہے. یہ دہشت گردی کے واقعہ پاکستان کا انٹرنیشنل سٹینڈنگ پہ حملہ ہے. اور جیسے کبھی کبھار دہشت گردی کے واقعے مذہب کے نام پہ کیے جاتے ہیں، یہ دہشت گردی کے واقعے ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کے حقوق کے نام پہ کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ دہشت گردی کا واقعہ سب سے بڑا حملہ ہے ہمارا بلوچ بہن بھائیوں کی ترقی کی، ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کی ایک معاشی ترقی کی، ان کے حقوق کی ترقی کی. اور جہاں جہاں دہشت گردی استعمال کیا جاتا ہے، جہاں جہاں اس قسم کا حملہ ہوتا ہے، تو پورا ملک نظر آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان دہشت گردوں کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے. ہمیں یہ تو سکھایا گیا ہے، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا پڑے تو علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ چین جانا پڑے تو چین جائے. یہاں ہم نے کراچی میں اپنے نوجوانوں کے لیے تعلیم حاصل کروانے کے لیے، یہاں باہر کے ملک سے لوگ آئے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے، تاکہ ہم سکلز حاصل کر سکیں، تاکہ ہمارے نوجوان سکلز حاصل کر سکیں، تاکہ وہ اپنے لیے روزگار حاصل کر سکیں، تاکہ وہ اپنے بچے کے لیے ایک روشن مستقبل، ایک نیا مستقبل کے بندوبست کر سکے. یہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کی واقعہ سے دہشت گردی کر کے ہمارے نوجوانوں کو بمز میں تبدیل کر کے وہ ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے؟ پاکستان کے عوام کو اپنے حقوق ملیں گے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیسے ہم نے اپنا حق چھیننا ہے، اور ہم نے پاکستان کی ابتدا سے لے کے آج تک پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے اپنے حقوق حاصل کیے ہیں. یہ سازش ہے پاکستان کی ترقی کے خلاف، پاکستان کی امن کے خلاف، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو برداشت نہیں کرے گی، پاکستان کی ریاست اس کو برداشت نہیں کرے گی، ہمارا یونٹی حکومت اس کو برداشت نہیں کرے گی، اور بھرپور طریقے سے اس کا ہر فورم سے، ہر سطح پہ جواب ضرور ملے گا. میں خاص طور پہ اپنے بلوچ نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جانتے ہیں ملک بھر میں پاکستان کے عوام کے ایشوز ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کے بھی ایشوز ہیں، ہم جانتے ہیں آپ تکلیف میں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ میں سے کافی لوگ ناراض ہیں، جوش میں ہیں، جذبہ میں ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پرامن طریقہ اپنا سے، پرامن جدوجہد کر کے آپ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم کسی دہشت گرد کو اپنا ایجنڈا کو پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. میں امید رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جہاں تک سندھ حکومت ہے، جہاں کے یہاں کا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، یہاں کا سندھ میں جو رینجرز کا کردار ہے، وہ مل کے بھرپور طریقے پہ اس پہ دیں گے اور ان کو صحیح جواب بھی ملے گا. لیکن ہمیں پاکستان میں پاکستان کی ترقی کے لیے جو نیا دور شروع ہوا ہے، جس انداز سے
ہم جمہوریت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم سمجھتے کہ پاکستان کے ہر مسائل کا حل جمہوریت میں ہے. جتنا جمہوریت ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم ان مسائل کے حل نکال سکیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے ملک کو اس بحران سے ضرور نکالیں گے. جہاں تک اوورال سیاسی صورتحال ہے, جہاں تک سلیکٹڈ نظام کے خلاف ہمارا جمہوری پرامن جدوجہد ہے, اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پورا ملک کو, پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کا جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں, پرامن احتجاج کے نتیجے میں ہم نے تاریخ رقم کیا ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہ صرف عدم اعتماد پیش ہوا, پیش تو ہوا ہے پہلے, نہ صرف ہم نے عدم اعتماد کو پیش کیا ہے, مگر تاریخ میں کی پہلی بار جمہوری عدم اعتماد کامیاب بھی ہوا ہے. اور اس پورا سلسلہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک غیر جمہوری شخص جو اس ملک پہ ہم سب پہ مسلط کیا گیا تھا, ہم نے جمہوری ہتھیار اپنا کے, عدم اعتماد کا ہتھیار اپنا کے اس سلیکٹڈ شخص کو گھر بیچ دیا ہے. یہ ایک پولیٹیکل میریکل ہے, یہ ایک تاریخی سیاسی کامیابی ہے, اور جہاں ہم ملک بھر کے پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں خاص طور پہ بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین, پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو سلام پیش کرتا ہوں, جن کا کنسسٹنٹ 4 سال کا جد و جہد کے نتیجے میں, جن کا کنسسٹنٹ پوزیشن کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے, ہم نے سڑکوں پہ احتجاج کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم نے پارلیمان میں پارلیمانی ٹولز استعمال کر کے اس سلیکٹڈ نظام کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اس اسٹریٹجی کا, اس محنت کا جو کامیابی ہے, اس کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس ملک میں آمریت مسلط ہوا ہے, جب بھی اس ملک میں غیر جمہوری قوتیں ہم پہ مسلط کیا گیا ہے, تو یہی جیالوں نے صف اول کا کردار ادا کر کے جنرل ضیاء الحق کا نظام کا مقابلہ کیا, جنرل مشرف کا نظام کا مقابلہ کیا, اور اس سلیکٹڈ نظام کا مقابلہ کر کے عوام کو نجات دلایا ہے. یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی حکومت کا کسی وزیر اعظم کے خلاف قدم اٹھایا جاتا ہے تو پاکستان کی تاریخ غیر جمہوری طریقے سے بھرے ہوئے ہیں, اور ہم نے یہ ایگزامپل سیٹ کر کے انشاءاللہ تعالی ایک نئے ریکارڈ حاصل کیا ہے جو آگے جا کے نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا کہ جب بھی نئے حکومتیں آئیں گے, ان کا اگر چیلنج ہوگا, ان کا جمہوری چیلنج ہوگا, اگر ان کو چیلنج ہوگا جمہوری طریقہ کار سے چیلنج کیا جائے گا, اور غیر جمہوری طریقہ کار سے چیلنج نہیں ہوگا.